السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حافظ عبدالغفار مکی، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے اندر ایسی عظیم شخصیات آئی ہیں، ان کے اگر بچپن کو دیکھیں، لڑکپن کو دیکھیں، جوانی کو دیکھیں، وہ قابل قدر ہوتی ہیں، قابل تحسین ہوتی ہیں، قابل رشک ہوتی ہیں، قابل دید ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کے فخر ہوتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کے وہ روشن ستارے ہیں، روشن مینارے ہیں، جن کو دیکھ کے ہم آج بھی فخر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہیں دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ 14 برس کی عمر کے کارنامے دیکھیں اور آج کے 14 برس کے بچے کے کارنامے دیکھیں جو ہمارے معاشرے کی کیفیت بن چکی ہے۔ آج کے 14 برس کے بچے کو سوائے فلمز اور ڈرامے دیکھنے کے علاوہ کوئی چیز سوجتی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کھیلوں میں ایسا مشغول ہو چکا ہے، اور کھیلیں بھی اس قدر آ چکی ہیں کہ جن میں لڑائی کا، جنگ کا کوئی طریقہ کار تو بتایا نہیں جاتا۔ ان کو صرف اور صرف ایک انٹرٹین کرنے کے لیے، ان کو میں تو سمجھتا ہوں یہ انٹرٹین تو الگ چیز ہے، ان کو ایک دائرے میں بند رکھنے کے لیے ایسی کھیلوں کا ایجاد کرنا ہے کہ یہ بچے کہیں باہر ہی نہ نکل جائیں۔ ایسے کارٹون ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ بھی چھلانگ لگائیں گے، وہ ان کارٹون کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ان سے اگر چھوٹے بچوں کی بات کریں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھروں میں روتے ہیں، دیکھیں ہمارا دشمن کتنا تیز ہے، ہمارے دشمن نے ہماری نسل کو کس ڈگر پہ لگا دیا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، روتا ہے، اسے قرآن سے، اسے دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے چپ کرنا ہے تو والدہ جو ہوتی ہیں یا والد ہوتے ہیں وہ موبائل دے دیتے ہیں، کارٹون لگا دیتے ہیں، بچہ چپ کر جاتا ہے۔ یہ کیسا ایک ٹریک ہمارے معاشرے کے اندر بچھا دیا گیا ہے، کیسی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں، بچے فلم دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو سلطان محمد فاتح کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ہسٹری اتنی لمبی ہے، شاید کہ 2-3 ایپیسوڈ بن سکتے ہیں، مگر ان کی ابتدائی زندگی کی چند ایک باتیں آپ کے سامنے میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد تھے، جو ایک بہترین حکمران تھے، عادل تھے، بااخلاق تھے، اور ان کے دور کے اندر ان کی رعایا ان پہ بہت زیادہ خوش تھی۔ انہوں نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا، 22 برس تک مستقل صلیبیوں سے جنگیں لڑی ترکی میں رہتے ہوئے، اور ان جنگوں کے بعد 22 برس بعد ایک صلح نامہ، وہ معاہدہ ہوتا ہے، اس پہ جا کے انہوں نے دستخط کیے۔ یہ دستخط کر کے اپنے گھر کو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں خبر پہنچتی ہے کہ ان کا بڑا بیٹا علاؤ الدین فوت ہو چکا ہے۔ یہ اتنے غمگین ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے تخت سے اترنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا کہ اب میں بادشاہ نہیں رہوں گا، اب میں سلطنت کو نہیں سنبھالوں گا۔ یہ اعلان کرنا تھا۔ دشمن پھر سے تیار ہو گئے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے پھر سے ریڈی ہو گئے، مگر اس وقت سلطان محمد فاتح تھے جن کی عمر 14 برس تھی، جو سلطان مراد کے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے آ کے سلطنت کو سنبھالا اور ان کو رنجڈان کے مقام پہ جا کے ناکو چنے چبوائے۔ وہ 14 برس کا لڑکا ہو اور اپنی فوج کو لا کے انہوں نے یہاں پہ صلیبیوں کو ناکو چنے چبوا دیے، یہ کوئی چھوٹا سا کام تو نہیں تھا، چھوٹا سا کارنامہ تو نہیں تھا، کتنا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کے بعد فوج کے اندر بغاوت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، جس پہ سلطان مراد کو واپس آنا پڑتا ہے، اور آ کے انہوں نے 6 برس تک پھر سے حکمرانی کی، اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ حکمرانی کی۔ اس کے بعد چلتے چلتے میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں قسطنطنیہ کے حوالے سے، جس کو سلطان محمد فاتح نے 2.5 لاکھ فوج کا لشکر لا کے قسطنطنیہ پہ ان کو ناکو چنے چبوائے اور وہاں پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ یہ چھوٹے سے کارنامے، ہمارے بچوں کو یہ کارنامے بتانے کی ضرورت ہے، سلطان محمد فاتح کی ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آ کے انہوں نے ترکی کو فتح کیا۔ ہم سے کشمیر نہیں آزاد ہوتا، کشمیر پہ ہم روتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، بیت المقدس کی کیا حالت ہے، ہم اسے آزاد نہیں آج تک کروا سکے۔ ہم 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہماری یہ کیفیت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ سوچ نہیں ہے، وہ ڈریم نہیں ہے، وہ منزل کی تلاش نہیں ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی تھی، جو ہمارے اکابرین کی تھی، جو ہمارے بڑوں کی تھی۔ کاش کہ ہمارے اندر وہی سوچ، وہی لگن، وہی محبت، وہی اخوت آ جائے، اور ہم پھر سے سلطان محمد فاتح کی تاریخ کو دہرا سکتے ہیں۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی طرف راغب کریں اور ان عظیم شخصیتوں کی زندگیاں ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ والسلام۔